رایار ضلع بڈگام کی تحصیل خان صاحب میں واقع ہے۔ ایک ایسی جگہ جو شہر کے شور سے بہت دور پیر پنجال کے پہاڑوں میں کہیں چھپی ہوئی ہو۔ شری نگر سے صرف 35 کلومیٹر کے فاصلے پر رایار نام کی یہ بستی خوبصورتی اور سکون کا ایک ایسا سنگم ہے جو کہیں اور نہیں ملتا۔ اس کے سر پر مشہور سیاحتی مقام دودھ پتھری کا تاج سجائے اور قدموں میں دریائے سکھناگ بہہ رہا ہے۔ یہاں فطرت اپنے پورے جوبن پر ہے۔ گھنے سرسبز جنگل، پاس سے گزرتے دریائے سکھناگ کی وہ مدھر آواز اور رات کی خاموشی میں چلنے والی ٹھنڈی تازہ ہوا، یہ سب مل کر ایک ایسا جادوئی ماحول بناتے ہیں جو سچ میں روح کو تازگی بخشتا ہے۔ یعنی یہ ایک طرح کا روحانی ڈیٹاکس ہے۔ آج کل جسے ویلنس ٹورزم کہتے ہیں، یہ جگہ قدرتی طور پر وہ سب کچھ دے رہی ہے۔ بالکل۔ ریار یہ بہت غیر معمولی نام ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ لفظ ریار کشمیری زبان کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، رائے جس کا مطلب ہے گمشدہ اور یار جس کا مطلب ہے دوست۔ جب حضرت شیخ نور الدین ولی رحمت اللہ اس جگہ پہنچے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں یعنی اپنے یاروں کو دین کی تبلیغ کے لیے وادی کے مختلف علاقوں میں بھیج دیا اور خود اکیلے دیری گام غار کی طرف چلے گئے۔ اسی جدائی کے لمحے نے اس جگہ کو رایار یعنی گمشدہ دوستوں کی جگہ کا نام دیا۔ یہاں گمشدہ کا مطلب کھو جانا نہیں بلکہ ایک بڑے مقصد کے لیے منتشر ہو جانا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ نیکی اور علم کی روشنی کسی ایک مرکز تک محدود نہ رہے بلکہ ہر گاں ہر وادی تک پہنچے۔ تو اس نام میں بچھڑنے کا دکھ نہیں بلکہ پھیل جانے کی خوشی ہے۔ یہاں کے سادہ مگر بے حد لذیذ کھانے جیسے گرما گرم راجما، مکئی کی روٹی اور تازہ اخروٹ یہاں کی زمین اور لوگوں کی سادگی کی کہانی سناتے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اب یہی سادہ غذائیں ایتھنک کشمیری کوزین کے نام سے سیاحوں کو پیش کی جا رہی ہیں۔ اوہ، تو جو کل تک گھر کا کھانا تھا وہ آج ٹورسٹ مینیو کا حصہ ہے۔ ایک طرف تو یہ مقامی لوگوں کے لیے آمدنی کا ذریعہ ہے، وہ اپنی ثقافت کو فخر سے پیش کر رہے ہیں اور اس سے کما بھی رہے ہیں۔ یہ اب صرف ایک گاؤں نہیں رہا بلکہ یہ اپنے قریبی دیہات کے لیے ایک مرکزی مقام، ایک ہب بنتا جا رہا ہے۔ ہب؟ جی، اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی تو سیاحت ہے۔ دودھ پتھری کی قربت کی وجہ سے یہاں سیاحوں کی آمد و رفت میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں چھوٹے گیسٹ ہاؤسز، ہوم سٹے اور کیمپنگ سائٹس بن رہی ہیں، جس سے مقامی لوگوں کو روزگار مل رہا ہوگا۔ بالکل۔ اس سے مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں جو پہلے شاید شہروں کا رخ کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری وجہ مقامی معیشت ہے۔ جب سیاحت بڑھتی ہے تو اس سے جڑے دوسرے شعبے بھی ترقی کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ، مقامی دستکاری، کھانے پینے کے سٹالز۔ صحیح۔ اس طرح رایار آس پاس کے چھوٹے دیہات جہاں شاید براہ راست سیاح نہیں پہنچ پاتے، ان کے لیے بھی معاشی سرگرمیوں کا ایک مرکز بن گیا ہے۔ اچھا۔ ان دیہات کے لوگ اپنی پیداوار جیسے سبزیاں، پھل یا دستکاری کا سامان یہاں لا کر فروخت کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر سیاح دودھ پتھری کی بھیڑ سے بچنے کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ اچھا؟ جی، وہ دن میں دودھ پتھری گھومتے ہیں اور رات کا سکون رایار میں تلاش کرتے ہیں۔ تو رایار اب صرف ایک گزرگاہ نہیں رہا بلکہ ایک منزل بنتا جا رہا ہے۔ یہاں کے جنگلات صرف درختوں کا مجموعہ نہیں ہے، ان میں نایاب جڑی بوٹیاں بھی ہیں، جنگلی حیات بھی ہے اور دریائے سکھناگ میں ٹراؤٹ مچھلی پائی جاتی ہے۔ تو یہ حسن صرف جمالیاتی نہیں، یہ پیداواری بھی ہے۔ واہ، ماحولیاتی دباؤ بھی تو بڑھتا ہوگا۔ زیادہ ہوٹل، زیادہ گاڑیاں، زیادہ کچرا۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ جب ایک چھوٹی سی بستی میں اچانک ہزاروں سیاح آنے لگیں تو وہاں کے قدرتی وسائل پر شدید دباؤ پڑتا ہے۔ ایک طرف اس کا شاندار قدرتی حسن، گہری روحانی وراثت ہے، دوسری طرف ایک ابھرتی ہوئی معیشت، سیاحوں کی بھیڑ اور مستقبل کے چیلنجز۔ اور یہی اس کی حقیقت ہے۔